بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی. بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، پہلے تو آپ سب سے اس بات کی معافی کہ آج آنے میں کچھ زیادہ تاخیر ہوئی، اور آپ بھی واقف ہیں کہ اگر کچھ تاخیر ہے تو آج اس کی کچھ وجہ بھی ہے. آپ کا ذہن بھی منتشر ہے اور میں بھی آپ کے ذہن میں آپ کا شریک ہوں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اس وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ سے کچھ بات عرض کروں. دعا فرمائیں کہ اللہ کرے صحیح بات ادا ہو، میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہو اور انسانوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ جہاں اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر لاکھوں نعمتیں برسائیں، زندگی گزارنے کا بہت شاندار سلیقہ دیا اور ایک عجیب و غریب پیارا دین نصیب فرمایا جو ہر موقع کے لیے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. گھر ہو، باہر ہو، آنگن ہو، صحن ہو، گلی ہو، شہر ہو، صوبہ، قصبہ، دیہات، ضلع، ملک، دین اسلام اپنے اندر تمام کے لیے اور اس بس میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اپنے اندر بہت شاندار تعلیمات رکھتا ہے اور ہر موقع پر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. وہ اللہ کے بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس موقع پر اس رہنمائی کو لے لیتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے بڑے خسارے اور نقصان کا شکار بناتے ہیں اپنے آپ کو جو اس موقع کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر دین کے اعتبار سے مالداری کہی جائے، جو جوان ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر مالداری جو دنیا میں مال کے اعتبار سے کہی جاتی ہے، اگر دین کے اعتبار سے مالداری کہا جائے تو رب کعبہ کی قسم مسلمانوں سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. ان کے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. ان کا دین انہیں بتلاتا ہے کس موقع پر تم کیا زبان سے نکالو اور کیا نہ نکالو، تم کون سا قدم اٹھاؤ اور کون سا قدم نہ اٹھاؤ. اس موقع کے لیے تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے اور اس موقع پر تمہاری جانب سے یہ قدم اٹھنا چاہیے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بات لمبی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت والی 23 سال کی ہے. 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے حالات سے گزار دیا ہے کہ امت اپنے اپنے زمانے میں ان جیسے حالات سے جب کبھی گزرے تو وہ اپنے نبی کے اس طریقے کو یاد کر لیں کہ جب یہ حالات آئے تھے تو میرے نبی کی ہدایت یہ تھی، جب یہ حالات آئے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا.
اشارے کے طور پر عرض کروں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ کی زندگی 13 سال، پیٹنا، تباہ کرنا، گالی، جملے، بدتمیزی، گلے کے اندر پھندے اور نہ معلوم کیا کیا۔ ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کی صحن میں مسجد حرام کے اندر کبھی کبھی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور دنیا کے اوباش اور بدتمیز آپ کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنے آپ کی جان کو بچانے کے لیے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں اتنے بڑے غار کے اندر آپ اپنے آپ کو چھپائے۔ میرے جوانوں کبھی غور تو کیا کرو، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا جو جبریل امین کو نامعلوم دن میں کتنی مرتبہ بھیج رہا تھا، اپنے نبی کو یوں اٹھا کر یوں رکھ دے؟ اور اس اللہ نے رکھا ہے، مکے سے لے جا کر مسجد اقصی میں رکھا ہے، اور مسجد اقصی کے صحن کے اندر سارے نبیوں کو لا کر کھڑا کیا ہے کہ آپ ان کی نماز پڑھائیں، اور اس اللہ نے اٹھا کر آسمانوں کی بلندی پر رکھ دیا۔ جو اللہ اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار یہ کر چکا، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے وفادار غلاموں کو اس بات کا پتہ تھا، اور وہ مانتے تھے کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا، مگر جب وہ وقت آتا ہے تو رب العالمین انہیں موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غار میں چھپائیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کر جا رہے ہیں، تقریباً 500 کلومیٹر کا خطرناک سفر، دشمن کا بھی اندیشہ، کون آ جائے، کب ہو جائے، کب کیا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس موقع پر جو رہنمائی کرنے والا ہے، جو آدمی آپ نے کرائے پر لیا ہے رہنمائی کرنے کے لیے، راستوں کا جاننے والا، وہ بچا بچا کر لے کر جا رہا تھا، اور وہ اپنا نہیں تھا، وہ پرایا تھا، وہ غیر تھا، اور وہ آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ تو سوال ذہن کے اندر آنا چاہیے نا، جب رب العالمین کی قدرت یہ تو اس موقع پر کیوں نہیں؟ ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ایک اللہ کا طریقہ اور نظام ہوتا ہے۔ معجزات ظاہر ہوتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور امت کو اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لہذا ان کی زندگی میں ایسے حالات اللہ کی تقدیر کے نتیجے میں آئے، اللہ کی چاہت سے آئے، اللہ کے علم سے آئے۔ رب العالمین کو علم تھا کہ ہمارا نبی غار کے اندر چھپا ہوا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے حالات میں امت آپ سے رہنمائی لے لے کہ اگر یہ حالات آئیں گے میں یہ کروں گا، یہ حالات آئیں گے میں یہ کروں گا، یہ حالات آئیں گے یہ کروں گا۔ جس زمانے میں ملک میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ایک موقع پر انگریز پولیس ان کی تلاش میں ہوئی تو کہیں جا کر چھپ گئے، اور 3 دن کے بعد نکل کر آئے۔ کسی نے کہا حضرت لوگ آپ کی تلاش میں ہیں، آپ کو تو ذرا کچھ اور چھپنا چاہیے۔ کہا نہیں، سنت یہ ہے کہ 3 دن چھپا جائے، اب اللہ کے حوالے، میرے نبی کا طریقہ میرے لیے یہی ہے۔ اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے اپنے دل کا ایک سودا ہوتا ہے، اپنی اپنی محبت ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کے لیے تو ان باتوں کا سمجھنا بھی مشکل۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میرے اور آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگ کہیں سے ملنے کے لیے آئے، اور سارے لوگوں نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پتہ چلایا کہ وہ نبی کہاں ہیں، جو نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس آئے، ملکوں سے سفر کر کے آئے۔ کیسی بےتابی اور تمنا ہوگی کہ آج ہماری نگاہیں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھیں گی۔ اپنے اونٹ کو ادھر چھوڑا، سامان کو ادھر چھوڑا، اور ادھر اور ادھر کر آ کے وہ دوڑ گئے مسجد نبوی کی طرف۔ مگر سارے لوگ ایک ذہن کے نہیں ہوتے۔ جو میرے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بڑے جذبات سے پریشان ہیں، ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، ان میں سے ایک نوجوان رکا، سارے اونٹوں کو لے کر ایک طرف کو باندھا، ان کے سارے سامان کو اتارا، ایک طرف ڈھیر لگایا، اس کو چادر سے ڈھاکا، اپنے کپڑے نکالے، قریب میں کہیں پانی کا چشمہ تھا، بہتا ہوا پانی، وہاں گئے، وہاں جا کر غسل کیا، شاندار کپڑے پہنے جو ممکن تھے، خوشبو لگائی،
اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں حاضر. سارے لوگ ملاقات کر چکے، سب کو آپ نے سینے سے لگایا، سب سے محبت کی باتیں کی. اب یہ اللہ کا بندہ آتا ہے. جیسے ہی پہنچے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو باتیں بہت شاندار ہیں. ابھی تو ملاقات بھی نہ ہوئی، تیرے اندر دو باتیں بڑی شاندار ہیں. تم کام کو بڑے سلیقے سے انجام دیتے ہو. یہ اللہ کا بندہ ادھر کر رہا تھا، ادھر اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی، تمہارا ایک غلام ہے، تمہارا سچا عاشق تم سے ملاقات کے لیے یہ کچھ کر کے آ رہا ہے. ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو باتیں ہیں، دو شاندار صفتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بڑی پسند ہیں. الحلم والانات، تم بڑے بردبار ہو، اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہو بھلے، اور کام کو تم سنجیدگی سے کرتے ہو. ایسا نہیں کہ دنیا کی قوموں نے جو تمہارے ساتھ کیا تم نے بھی وہی کر دیا. جیسے اس زمانے میں کوئی ایک گالی دے کوئی انسان کہنے لگے ہم بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم نے بھی دو دے دی. یہ انسانیت نہ ہوئی، یہ حضور پاک علیہ السلام کی غلامی نہیں ہوئی، یہ تابع داری نہیں، یہ تو کچھ اور ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے. کبھی تو آپ بات ارشاد فرماتے، کبھی سمجھاتے، کبھی کر کے بتلاتے، کبھی عمل ان کے سامنے انجام دیتے، اور کبھی کبھی سوال کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا اپنے ایک جوان صحابی سے کہ بتاؤ پہلوان کس کو کہتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب نادار مفلس کسے کہتے ہیں. ظاہر بات ہے عقل میں آنے والی بات تو یہ تھی کہ فوراً جواب دینے والے نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، ٹھکانہ نہ ہو، کچھ نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو میدان قیامت کے اندر سب کچھ لے کر آئے گا مگر انسانوں کو گالیاں دے کر آیا ہوگا. اللہ اس کی ساری نیکی گالیاں ملنے والوں کو دے دے گا اور یہ کنگال کھڑا ہوگا، اور جب کچھ دینے کو نہیں بچے گا تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم کا ایندھن بنائے. آپ نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد دل کے اندر بات کو اتارا. ایک موقع پر ایک صحابی سے آپ نے معلوم کیا کہ بتاؤ پہلوان کس کو کہتے ہیں. جواب دینے والے نے اپنے شعور اپنے ذہن کے مطابق صحیح جواب دیا کہ اللہ کے رسول پہلوان وہ ہے جو اکھاڑے میں دوسرے کو چت کر دے، سامنے والا اس کے مقابلے میں اس سے ہار جائے. آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان تو وہ یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے موقع پر اپنے آپ برداشت کر لے. یہ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے جس کی زبان اللہ کے اشارے سے بولتی، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے اور رب العالمین کے اشارے سے کہتے. بے شمار احادیث ہیں اس طرح کی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں اس موقع پر اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر 1 پر دنیا کے حالات پر نگاہ رکھو جہاں تک جس کی جیسی صلاحیت. بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا کے حالات کو سمجھتے ہیں، غم رکھتے ہیں، راتوں میں اگر ممکن ہوتا ہے تو اٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ کر امت کے لیے اللہ سے عافیت مانگتے. اس لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کی فکر نہ کرے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. مشرق میں رہنے والے مسلمان کی فکر میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہاں سے چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جاؤ، مگر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ رات میں اٹھ کر 2 آنسو تو بہا لو. یہ اللہ کے رسول کی امت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک دن نہیں پوری زندگی آنسو بہائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مسائل میرے اور آپ کے سامنے. جس انسان کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر ایک کو ہر ایک کام نہیں دیا اپنے زمانے میں. بہت سے صحابہ وہ ہیں جو میدان میں نظر آتے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو ممبر پر نظر آتے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو حدیث شریف کے سیکھنے اور یاد کرنے میں نظر آتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں، عورتیں ہیں جنہیں گھر کے مسائل معلوم ہیں، بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جن میں دونوں باتیں ہیں، کسی ایک اللہ کے بندے میں کوئی ایک بات ہے مگر سارے کے سارے آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے. ہر ایک امت کے کام میں لگا ہوا. عالمی حالات کے اوپر اگر آپ کی نگاہ ہے کسی نہ کسی درجے میں، اب تو اخبارات ایسے ہو گئے، اب تو دنیا میں اخبار اردو میں اور ہندی میں اور فلاں میں اور فلاں میں کہ امت کو ہر جانب سے توڑا جاتا ہے. ایک توڑنا تو وہ ہے جو غیروں کی جانب سے جو آپ دن رات پڑھ رہے ہیں،
مگر میرے نزدیک اس سے خطرناک حملے ایمان کے حملے دشمنوں کی جانب سے امت کے ایمان پر، امت کی تہذیب پر، امت کی حیا پر، امت کے کردار پر، امت کی قدروں پر، امت کے شعور پر، امت کے ذہن پر، امت کے حیا کے اوپر اور امت کی خواتین کے کپڑوں کے اوپر اور میری اور آپ کی تہذیب کے اوپر اتنے خطرناک حملے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ میدانی حملے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک یہ ہیں۔ میدانی حملہ بہت ہوگا تو کیا ہوگا؟ صرف یہی تو ہوگا کہ انسان مر جائے گا، اور مرنے کے بعد تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان والا ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو رب العالمین کی جنتیں اس کا استقبال کرتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو یلغار ہو رہی، اس بات کو اگر کسی درجے میں آپ نے سمجھا اور میں نے کہنے کی کوشش کی کسی درجے میں، تو اس کی روشنی میں عرض کروں حالات کو سمجھنا چاہیے کہ حالات کیسے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ان حالات کو سمجھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس بیچارے نے قسم کھائی کہ نہیں سمجھنا ہے، وہ تو غیروں کا اعلی کار بن گیا، نشانہ بن گیا، اسے کچھ نہیں معلوم۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری کمر کے اوپر کون ہے جو ڈگڈگی بجا کر مجھے نچا رہا ہے، اسے نہیں معلوم۔ اسے نہیں معلوم کہ لوگ ہم سے کیا کام لے رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ اگر یہ شعور ہوتا تو یہ یوم سیاہ اور یہ بدبخت ترین دن میری اور آپ کی زندگی میں نہ آتا۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، پوری امانت داری اور پورے وجود اور پورے شعور کے ساتھ، ایسا ہی کوئی جذباتی میں آپ سے بات کروں، یہ حقیقت ہے کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم۔ بعض مسائل ایسے ہوا کرتے ہیں ان کو تنہائی میں حل کیا جاتا ہے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں غیروں کو نہیں بلایا جاتا۔ جس زمانے کے اندر رفع یدین کی بحث شروع ہوئی، ہاتھ کے اٹھانے کی شروع ہوئی، ہمارے بزرگوں میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں اور بہت سے لوگ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں سعودی حکومت کو ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل ہندوستان میں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی نگاہ گہری ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا نشانہ بننے کے نتیجے میں آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں دل ٹوٹیں گے، آپس میں دل زخمی ہوں گے، آپس میں محبت ختم ہوگی، نتیجے کے طور پر دشمن کو موقع ملے گا اور اس کے بعد نہ معلوم کیا ہوگا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط عجیب و غریب ہے، میرے جوان میرے اس جملے پر غور کریں، سنیں دل کے کانوں سے۔ مولانا نے اس زمانے میں ایک جملہ لکھا تھا سعودی حکومت کو، کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے سامنے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی چوکٹ کے سامنے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں صفا و مروہ کے درمیان، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے چاروں طرف، آپ نماز پڑھ رہے ہیں مینا کے میدان میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں۔ جیسے ہی عرفات کے میدان میں نماز پڑھو گے تمہیں ادائے ابراہیمی یاد آئے گی، جب تم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھو گے تمہیں یہاں آ کر محمدی ادائیں یاد آئیں گی۔ مگر ہم سے معلوم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں مندروں کے بیچ میں، ہم نماز پڑھتے ہیں بت پرستی کے بیچ میں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے قرآن کو بچایا ہے، ہم نے مدرسوں کو بچایا ہے، ہم نے محنت کر کے اللہ کی توفیق کے نتیجے میں مسجدیں آباد کی ایک ایسے ماحول میں جو شرک کا گڑھ ہے، جہاں پر شرک بنایا جاتا ہے، جہاں شرک کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں شرک کی تہذیب مسلمانوں کے سروں پر نوجوانوں کے دلوں میں لادی جا رہی ہے۔ ہمارے جوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت وہاں کی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ہندوستان کے ماحول میں اپنے سینے سے ہم نے ایمان کو کیسے بنایا اور بچایا۔ ایک دفعہ کو حکومت ہل کے جا پڑی، یہ مست قلندر اللہ کا بندہ یہ کون سے جملے بول رہا ہے؟ ہر جگہ کے مسئلے الگ ہوا کرتے ہیں، صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ مسائل ایسے نہیں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی مسجد کا مسئلہ ہوتا، اگر کسی طرح کا کوئی اختلاف تھا، اگر ہمارے شہر کے لوگ باشعور تھے، میں کہتا ہوں سب اللہ کا شکر ہے آج بھی باشعور ہیں، کچھ سرکھرے معلوم ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان مسائل کا نتیجہ کہاں نکلے گا، انہیں نہیں معلوم کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی۔ اگر دنیا کو یہی پیغام ملتا رہا کہ معمولی باتوں پر مسجدوں کو لے لیا اور معمولی باتوں پر قبضہ کر لیا اور اس کو ہار جیت کا مسئلہ بنا لیا، تو اس وقت کو یاد رکھنا یہ گنہگار بندہ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہے کہ دشمن کی گولیاں ہوں گی جو ٹوپیوں میں فرق نہیں کرتی کہ کس کی اونچی اور کس کی نیچی اور کس کی پگڑی پیلی اور کس کی سفید، نہ تمہیں چھوڑیں گی نہ ہمیں چھوڑیں گی، تمہارے وجود کو مٹائیں گی، ہمارے وجود کو مٹائیں گی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ دشمن کام کر کے چلا جائے گا اور حالات ایسے ہوں گے کہ اس کے بعد افسوس کا ہاتھ بھی ملو گے کہ پچھتائے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ الامان الحفیظ کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک مسئلہ بنا دیا گیا۔ میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں ان مسائل سے بہت اپنے آپ کو بچاتا ہوں، کسی طرح سے کوئی ایسا موقع نہ ہو
پہلی مرتبہ کل شاید کوتوالی میں زندگی میں جانا ہوا، یاد پڑتا ہے کہ 15 سال پہلے ایک مرتبہ امن کمیٹی تھی، غالباً قربانی کا موقع تھا کہ بھئی ٹھیک سے کرو، کوئی ایسی گڑبڑی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، شاید بلایا گیا تھا، لیکن ایسے معاملے میں تو پہلی مرتبہ۔ سچی بات یہ ہے کہ جا کر تکلیف ہوئی۔ میں سب کہتا ہوں اللہ کے گھر میں جو بات کرنے والے ہیں شاید بیچاروں کو بات کرنے کا شعور بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کبھی انسانوں کی انسانیت سے واسطہ نہیں پڑا، لگتا ہے کہ بات کرنے کا شعور نہیں معلوم۔ ہمارا ملک ہے، یہاں تہذیب ہے، یہاں علمی گہوارے ہیں، یہاں یونیورسٹیاں ہیں، یہاں کالج ہیں، یہاں بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ اگر آپ کو بات کسی گراؤنڈ کے اندر کرنی ہے، کم از کم بات ایسی تو ہو کہ سامنے والا کسی درجے میں مطمئن ہو جائے، کم از کم ایسی بات تو جس سے بھرم رہ جائے اس کرسی کا، کم از کم ایسی بات تو ہو جس کی بنیاد پر آپ کے کپڑوں کا بھرم رہ جائے، کم از کم ایسی بات تو ہو جس کی بنیاد پر کل کو لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ تم کون سی بات کر رہے ہو۔ یہ والی بات تو دنیا میں رکشے والوں کے درمیان، بے پڑھے لکھوں کے درمیان، دنیا میں جو بیچارے تعلیم سے محروم ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ٹھیک سے نہ مان سکیں گے جن بنیادوں پر تم بات کر رہے ہو۔ میرے جس سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس لب و لہجے میں آپ نے کبھی مجھ سے بات بھی نہیں سنی ہوگی، لیکن آج ذمہ داری بنتی ہے کہ مسئلے کی حقیقت آپ کو بتلاؤں۔ مقصد کو چنگاری نہیں، صبح سے دیکھ رہا ہوں میں، کبھی مدرسے کے سامنے ادھر سے گاڑی گزر رہی، کبھی ادھر سے گزر رہی۔ ان اللہ کے بندوں کو 30 سال کی زندگی میں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ امن کا گہوارہ ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں آگ نہیں لگائی جاتی۔ اگر آنکھیں ہوتی کسی کے پاس دیکھنے کے لیے، اگر اس مجمع کے اندر کوئی لکھنے والا ہے تو لکھے اور میری بات کو نوٹ کرے۔ دارالعلوم دیوبند سے لے کر ندوۃ العلماء تک، ہندوستان کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، ایک دیوبندی ایسا نہ ملے گا جو ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کرتا ہو۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اگر انسانیت ہے تو نوٹ کرو اس بات کو اور میری بات کو پہنچاؤ۔ ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کرتا ہو۔ اور اگر غیروں کی تقریریں ہم ہی تمہیں سنوا دیں تو شاید تم بھی کل کو کان میں انگلیاں دے لو گے۔ ہم دن رات سنتے ہیں بیچارے کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی تقریریں کرتے ہیں۔ ابھی کچھ زمانے پہلے کی بات، سنبھل کا ماحول بالکل نارمل، بالکل ٹھیک ٹھاک درجے کا، کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مناظرے بازی نہیں۔ اچانک ایک صاحب تقریر میں کہتے ہیں، عبد المومن اگر میں ہوتا تو تیری میاں مار دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون ہے؟ یہ 8000 میں بلائے گئے، یہ ایمان سکھانے آئے۔ اس قوم کو شعور نہیں بیچارے۔ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پڑوس میں ہیں، ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں شعور سکھلاؤ کہ یہ والا وقت ان باتوں کا نہیں، یہ والا وقت گالیوں کا نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ تمہارے متعلق طے کر چکے، اور ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں جو محنتیں کی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نہ معلوم کتنے علماء سے میں نے یہ جملہ سنا کہ ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری ہو گئی۔ کچھ بھی ہو جائے، تمہارے اندر سے تمہارے ایمان کو چھینے اور تم کو تمہاری مسجدوں سے محروم کر دے۔ یہ اللہ کے بندے کہہ کر گئے، لکھ کر گئے، 1000 مرتبہ جملے دوہرا کر گئے، اور ایک دو جگہ نہیں، لاکھوں کے مجمع میں کہہ کر گئے تاکہ دنیا کے انسان سمجھیں یہ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کبھی کوئی مقرر آتا ہے گالیاں دے کر چلا جاتا ہے، کوئی اللہ کے بندے سے معلوم کرے بھائی تمہیں کسی نے برا بھلا کہا، تمہیں کسی نے گالی دی، یہ ساری گالی کس بنیاد پر یہ گالیاں دی جا رہی۔ کبھی کوئی میاں آتا ہے بیچارہ، کبھی کوئی میاں آتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے وہ جد امجد، وہ بابا آدم ان کے، وہ بریلی والے بیچارے یہ سکھلا کر چلے گئے بیٹا جب تک گالی بکتے رہو گے تمہارا وجود رہے گا، ورنہ تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ گالیوں کی بنیاد پر، منفیت کی بنیاد پر، نگیٹو پہلو کی بنیاد پر تمہاری بات آگے چلے گی، ورنہ نہیں چل سکتی۔ مگر ہم کیا کریں؟ ہمارے باپ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے تو کتابوں کے اندر پڑھا، وہ دور ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کبھی آپس میں باتیں ہوا کرتی تھیں، کہیں کوئی بات ہو گئی، کہیں کوئی بحث ہو گئی، سامنے والے نے گندی گالیاں دی، وہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک گالی دوسری گالی، کبھی ماں کے اعتبار سے، کبھی باپ کے اعتبار سے۔ مولانا بڑے پیار سے کہا کرتے تھے، مولوی صاحب کیا کروں، تقدیر سے یہ زبان مجھے نہ ملی، مجھے زبان بولنے نہیں آتی، میں مجبور ہوں، یہ تمہاری مجبوری ہے، تم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، اور یہ میری مجبوری ہے کہ جملے زبان سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ہمارا بزرگوں کا وتیرہ، یہ ان کا طریقہ۔ ایک مسجد کا مسئلہ اس کا ایک مسئلہ بنا دیا۔ رات ہم وہاں پر گئے تاکہ علم میں آ جائے، مجمع کے بتانا ضروری ہے۔ جیسے وہاں پہنچے بلائے گئے تھے، جا کے بیٹھے، اتفاق کی بات جب شہر کو یہ پتہ چلا کہ فلاں فلاں گئے ہوئے ہیں تو 1 2 3 پتہ چلا کہ 200-250 آدمی پہنچ گئے۔ وہ تو خیریت ہی تھی کہ پورے شہر کو نہیں معلوم،
مجھے اللہ کا شکر احساس ہے کہ میرا شہر مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے، اور میں بھی آپ کے لیے اللہ کا شکر ہے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر دعا کرتا ہوں. میں نہیں بھولتا ہوں اپنے محبت کرنے والوں کو الحمدللہ. جس موقع پر لوگوں کو معلوم ہوا آپ پہنچ گئے، اس بیچارے کو تو پسینہ آ گیا، کہتا آپ ان کو ہٹائیے. سارا مجمع چلا گیا، ہم جا کر بیٹھ گئے. ایک مسجد ہے، میں بتاتا ہوں باتیں ہوتی کیسی ہیں، کس بنیاد پر. سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوئی، آپ کہیے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کہیں. میں نے کہا نہیں حضور آپ نے بلایا ہے، ہم کیسے کہیں گے، آپ ہی تو بتائیں گے کیا کہنا ہے. بات کہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ یہ بتائیے کہ نماز کون پڑھتا ہے اور نماز کون پڑھاتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں، اگر انصاف کرنے والا عملہ اگر یہ باتیں کرے گا تو دنیا کا کیا اعتبار رہے گا. یہاں سے کہانی شروع ہوتی. اگر انصاف کی زبان ہوتی تو پھر یہ ہوتی کہ یہ بتاؤ کہ مسجد کو زمین کس نے دی، مسجد کے نام بینامہ کس نے کیا، کن شرطوں کے ساتھ کیا، اس کا بانی اول کون ہے، اگر دیے تو کیا لکھ کر دیے. اگر کوئی کہانی انصاف کی شروع کرے گا تو یہ، ورنہ میں کہتا ہوں اپنے وقت کا بے ایمان، اپنے وقت کا انصاف کا خون کرنے والا، انصاف کے نام پر دھوکہ دینے والا اور اپنی کرسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا ہے. بالکل بے بنیاد بات. میں نے بڑے ادب اور احترام سے کہا حضور آپ ذرا یہ تو سوچیں آپ کہانی کہاں سے شروع کر رہے ہیں. اس مجمع سے یہ تو معلوم کرے کہ مسجد کس کی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پسینہ آ گیا. اس بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں. تو میں نے کہا آپ کو شاید نہیں معلوم، بدر الدین صاحب نے، ان کے بعد ان کے بھائی غیاث الدین نے لکھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد ایک صاحب مشیر صاحب ہیں عرف لکھی کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا ہے اس شرط پر زمین دے رہا ہوں کہ یہ مسجد علماء دیوبند کی ہوگی، یہ دیوبندی مسلک کی ہوگی، اس کے ذمہ دار وہی ہوں گے. اس کے بعد تیسری زمین ایک بوڑھی عورت نے دی. اور جب پہلی مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرا آدمی اگر کوئی وقف کرتا ہے تو ہمارا ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے جس پر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ والی زمین اسی نام میں جاتی ہے. چوتھا آدمی بیچارہ موجود ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جی میں نے کچھ لکھ کر تو نہیں دیا، میں نے تو زمین بیچی ہے، میں نے پیسے لیے. ہم بار بار کہتے ہیں ذرا آپ اس کو تو اٹھا کر دیکھ لیں کاغذ کو. وہ کہتے ہیں امامت کس نے کی. میں نے کہا بہت شاندار انصاف ہے. اگر اسی کا نام انصاف ہے تو پھر ٹھیک ہے، کون آپ کے اوپر اعتماد کرے گا. اور اعتماد کی بنیاد پر آج سے 3 دن پہلے مسجد میں تالا لگوا دیا. اور مجھے معلوم ہے ہمارے لوگ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھیے تالا نہ لگوائیے، عبادت خانوں میں تالا نہیں لگتا. ان بیچاروں کو نہیں معلوم، اور ہمارے شہر کے یہ بے وقوف علماء انہیں بھی نہیں معلوم. یہ تو بیچارے وہاں چلتے ہیں جہاں بھیڑ ہوتی ہے. نیزہ ان کو مبارک، علم و تعزیہ ان کو مبارک، بدتمیزی کے جلوس ان کو مبارک، شہر میں تاروں کا کٹوانا ان کو مبارک، دنیا کی ہر بدتمیزی میں شریک. اور یہ پورے کا پورا مجمع، یہ پورے کا پورا شہر سنبل ایک انسان نہ بتا سکے گا جو کسی بدتمیزی میں شریک ہوتا ہو. ہم دن رات اپنے جوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم پاؤں پکڑتے ہیں. اللہ کے لیے وہ زندگی گزارو جو انسانوں کے لیے انسانیت کا ذریعہ بنے، جس سے محبت کا روغ پائے، جس سے انسانوں کو نفع ملے، جس سے انسانوں کو سکون ملے. کسی کے لیے آنکھوں کا کانٹا مت بنو. اگر بننا ہے تو انسان کے لیے رحمت بن کر جیو. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، کچھ دیر چلی، کچھ دیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی قانون یہ آ گیا ہے کہ مسجد کا تالا کھولا جائے. قانون 3 دن پہلے آ چکا ہے. کہتے ہیں مسجد کا تالا کھولا جائے. ان سے کوئی معلوم کرے یہ پرسوں آپ نے تالا لگوایا کیوں تھا؟ جب پرسوں لگوایا تو آج کھول کیوں رہے؟ پرسوں کے لگوانے والے بھی آپ اور آج بھی. اور جوانوں سب سے کہہ رہا ہوں اگر کہیں پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی تالے کا موقع ہے تو مسجد میں تالے کی بات مت کرنا. میں نے عذاب برستا وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہو گئی. اسلم پور کے اندر ہم نے کچھ نوجوانوں کو ہمت دلائی، کہا کہ اللہ کے بندوں مسجد نہیں ہے، کچھ ہم محنت کریں گے، کچھ تم کرو. ایک صاحب نے مسجد کی محنت کی اور وہاں پر چھپر کیا. ایک دیپس رائے کے شیطان پہنچ گئے اور جانے کے بعد پولیس کو لے کر پہنچے اور پولیس نے لے جا کر چھپر کو پھینکا، اٹھا کر توڑ دیا اور اس کے بعد ختم کر دیا. آپ یقین جانیں وہ نوجوان موجود ہے، اس کے گھر کا جا کر حال معلوم کریں. خدا کی جانب سے وہ عذاب آیا، ستیہ ناش ہو گیا پورے گھر کا. لڑکی بھی غائب، دوسری بھی غائب اور تیسری بھی غائب. آنکھیں نہیں کھل رہی کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے. ابھی نہیں سمجھو گے، جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو پورا بدلہ لیتا ہے.
बेचारों को कुछ नहीं मालूम, न दीनी सोसाइटी का पता, न बात मालूम, कुछ नहीं मालूम कौन सी बात करने की होती कौन सी नहीं। मैंने रात भी ये बात कही पुलिस के मजमे में, कहा हमारे लिए नाजायज़ और हराम है हम किसी की मस्जिद में दखल दें, हमारे लिए नाजायज़ और हराम है किसी और की दी हुई मस्जिद के अंदर बोलें, हमारे लिए नाजायज़ और हराम है हम ज़बरदस्ती जाकर दखल अंदाजी करें, मगर हम ये भी नहीं चाहेंगे कोई और आदमी हमारे लिए दखल अंदाजी करे, कोई आदमी आकर हमारी मस्जिदों पर डाका डाले और शफून मारे। यहाँ तो मसला हर जीत का बन जाता है। आज पता चला 11:30 बजे 11:15 बजे पूरे इलाके को छावनी बना दिया। सुबह से फोन आ रहे हैं जवानों के, मैंने कहा खबरदार बोलना मत, अपनी जगह पर पुरसुकून हालत इत्मीनान में अपनी जानिब से कोई बदतमीजी नहीं की जाती। जिस कौम ने कभी नमाज ना पढ़ी हो ये बेचारी क्या नमाज पढ़ने के लिए आएगी, जिन्होंने अपने हाथ से मस्जिदें वीरान की हैं ये बेचारी क्या नमाज पढ़ेगी। पूछो तबलीगी जमात के लोगों से, अगर कभी गांव में चले जाते हैं तो जाकर पहले मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, लगता है कोई आने वाला भी नसीब नहीं, वो आ रहे हैं मस्जिद को आबाद करने। मैंने अपने जवानों से कहा कब तक आएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन महीना 1.5 महीना 3 महीने, मगर उसके बाद क्या होगा इन पर वक्त नहीं है। ये बेचारे नमाज वाले नहीं, इनका काम कुछ और है, ये ढोलची ढप्पाल की किस्म के लोग हैं, इन्होंने जिंदगी भर ताशे और तबले बजाए, ये तुम्हारी मस्जिद को क्या आबाद करेंगे। पुरसुकून रहो, इत्मीनान से रहो, अपनी जानिब से यहाँ के अमले को यह मौका मत दो कि देवबंदी मसलक के लोगों ने अपनी जानिब से कुछ काम किया है। हाँ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस जमाने में मस्जिद के बंद करवाने में मेरे जुमले को सुने, गौर करें, कानों में लेकर जाएं, अगर संभल का कोई सियासी रहनुमा, अगर संभल का कोई सियासी रहनुमा इसमें आलाए कार बना है, इसमें शरीक हुआ है, खुदाए पाक की कसम अल्लाह के सामने पेशानी रखकर दुआ करूंगा कि अल्लाह ऐसा बना दीजिए कि संभल के लिए इबरत बन जाए और इनकी नस्लें याद करें हमारे बाप ने ताला लगवाया था। हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब आए और इनकी नस्लों में कहने दीजिए मुझको तो कुत्ते और बंदर बने कि तुमने अल्लाह के घर में ताला लगवाया है। पहुंचाओ मेरे जुमले को, जो जो इस जुमले के अंदर शरीक है, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं, यहाँ के अमले से कोई शिकवा नहीं। अमला तो वो बात बोलता है जो ऊपर से कहलवाई जाती है, अमला वो बात बोलता है जो दबाव के नतीजे में कहलाया जाता है, अमला वो जबान बोलता है जिस तरीके पर कहलवाया जाता है। मगर मुसलमान बदअकल तो नहीं हुआ करता, मुसलमान बेशऊर तो नहीं हुआ करता, वो अपनी जानिब से ऐसे बातें नहीं किया करता। कैसा लगता है बड़ी खुशी के साथ 3 दिन पहले ताला लगवा दिया और आज ताले को खुलवा दिया, लगता है कोई हार जीत का मैदान है। इन बेचारों को नहीं मालूम हिंदुस्तान के हालात, इन्हें नहीं मालूम क्या पॉलिसी तय हो चुकी, इन्हें नहीं मालूम ये मसला मकामी नहीं है, किसी एक मसले को नहीं। हम जानते हैं अल्लाह का शुक्र है कानून मजबूत है, हम जानते हैं हमारे कागज मजबूत है, पूरे इत्मीनान से मैं देख रहा हूं कि मेरे जवान परेशान है, मैं देख रहा हूं कि दिल टूटा हुआ है, मैं देख रहा हूं कि सुबह से ना मालूम कितनों के खून आए कि बेचारों के आंसू नहीं रुक रहे। मैं पूरे इत्मीनान से कह रहा हूं अल्लाह के घर के अंदर काहे को परेशान हो रहे हो, अल्लाह के घर में यकीन जानो मस्जिद वापस आएगी, आएगी इंशाअल्लाह। 1 महीने में के 2 में के 1.5 में कानून इतना मजबूत है हिंदुस्तान का, आज भी अमलदारी कानून की है, आज भी अमलदारी कानून की है। कोई ऐसा मसला नहीं है बिल्कुल जिसकी बुनियाद पर कानून अंधा हो जाए। आपके कागज मजबूत हैं, आपका बैनामा मौजूद है, आपकी बनाई हुई मस्जिद है, उन्होंने कभी उसकी जानिब को देखा नहीं, उन्होंने कभी उसकी जानिब को 2 पैसे नहीं दिए। एक बच्चे ने जो कटरे मूसा खां के मदरसे में कभी पढ़ता था, मजबूरी में लोग ले आए और उस बच्चे ने कुछ दिन इमामत कर दी, उसने बड़े होकर यह बयान दिया कि साहब मैं तो पहले से बरेलवी मसलक था। उस बेचारे से कोई मालूम करें, अगर तुम बरेलवी मसलक के थे तो कटरे मूसा खां में मरने को काहे को आए थे, कटरे मूसा खां में अकीदा बिगाड़ने को काहे को आए थे, तुम्हें इन उलमा के अलावा कोई तालीम वाला कहीं नहीं मिला, तुम यहाँ तालीम करने क्यों आए। उस बेचारे को वर्गलाया, उस बेचारे को कुछ लालच थी, उन्होंने खड़े होकर यह कह दिया कि जी मैंने भी इमामत की है, शायद 15 दिन या 1 महीना 1.5 महीना। उसे हमारा अमला कहता है 8 साल इमामत की, हमारे इमामों में एक साहब ने 13 साल की, हमारे लोगों में एक साहब ने 4-5 साल की, हमारे शबाद राशिद ने 1 साल की, उनसे पहले हमारे हाफिज साहब ने 2 साल की, और मस्जिद की उम्र कुल मिलाकर 20 साल है। कोई जरा उनसे मालूम करे कि 8 साल तो तुमने कर दी, ये बेचारे बाकी कहाँ मर गए थे। लेकिन जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि वो तो वही जबान बोलते रहे जो बात उनको बुलवाई जाती है। अगर मुझे पता चल
چلا ہے کہ 11:15 بجے تالا کھولا گیا، مجھے پتہ چلا ہے، میرے لوگوں نے مجھے بتلایا، باقاعدہ رائے ستی اور علاقے میں لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، آج نماز وہاں پڑھو وہاں پڑھو وہاں پڑھو۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ کرے تم نمازی ہو جاؤ، اللہ کرے تمہیں عقل آ جائے، اللہ کرے تمہیں شعور آ جائے، اللہ کرے تمہیں انسانیت آ جائے، اللہ کرے تم ملک کے حالات کو سمجھو۔ یہ مسئلہ اکیلا یہ نہیں ہے، باقاعدہ بات طے ہے کسی طرح سے ملک میں دیوبندی بریلوی فسادات کرائے جائیں، کسی طرح سے ملک میں شیعہ سنی فساد کرائے جائیں، آپس میں لڑا کر ان کی کمر کو کمزور کیا جائے، اس کے بعد ان کو توڑ دیا جائے، اس کے بعد یہ نہ اٹھیں، اور ہو سکتا ہے ایسے مسائل آنے والے الیکشن سے پہلے اور اٹھیں۔ نوجوانوں سمجھداری کی ضرورت ہے، اپنے آپ کسی کے آلائے کار مت بن جانا، اپنی باغ ڈور کسی کو مت دے دینا۔ دنیا چاہے کہ میدان میں کودو، سمجھدار ایک دم میدان میں نہیں کودتا، وہ غور کر کر میدان میں آتا ہے اس موقع پر کیا ضرورت ہے، مجھے کون سا قدم اٹھانا ہے، مجھے کون سا جملہ ماننا ہے، مجھے کس طرح سے بات کو پہنچانا ہے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی جو میں نے لازمی طور پر اپنے لیے ضروری جانا کہ میں آپ کے سامنے حقیقت حال لے کر آؤں۔ ہاں، آخر میں ختم کرنے سے پہلے، دعا سے پہلے ایک درخواست کروں گا، ہمارے شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بریلوی مسلک سے متعلق ہیں، وہ ادھر جانے جاتے ہیں مگر باشعور ہیں، سچے ہیں، صاف طبیعت کے لوگ ہیں، بہت اس طرح کے لوگ ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں جس سے تعلق ہو، کم از کم وہاں جا کر بھائی چارے کے ماحول میں بات کریں، اپنے ان علماء کو سمجھاؤ۔ ان میں بعض تو بیچارے وہ ہیں جن کو شاید 4 5 10 پارے حفظ ہوں گے، عجیب و غریب کہانی ہے، اور وہی سب کچھ نمائندگی کر رہے ہیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس شہر پر، اگر ہمارے قائد اور نمائندے ایسے ہوئے، ہمیں تو پھر کچھ نہیں معلوم ہم کس تالاب میں جا کر مریں گے اور کس جگہ جا کر ڈوبیں گے۔ جن بیچاروں کو نہ حالات کا تجزیہ، نہ ملک کا پتہ، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کدھر کو لے جانے کی کوشش ہے، اور دنیا کی باطل طاقتیں کیا کرنا چاہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں معلوم، بس کسی نے آواز لگا دی کہ چلو جی ہو گئی ہماری ہو گئی۔ عجیب و غریب قیادت ہے، کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں گیا رامپور کے علاقے میں، کھیڑا اس کا نام تھا، وہاں پتہ چلا کہ 3 دن پہلے یہاں جلسہ تھا، پتہ چلا کہ ایک صاحب کو 10,000 روپے دیے گئے اور ایک صاحب کو 7,000 روپے دیے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے آ کر بتایا، دونوں کی لڑائی ہو گئی وہاں کے لوگوں سے کہ جی ان کو آپ نے 10 دیے، مجھے آپ نے 7 دیے، ان کو آپ نے 10 دیے، مجھے 7 دیے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب بہت دیر ہوئی، انہوں نے کہا مولانا انہوں نے زیادہ پیسے کی تھی، آپ کی طرح کم درجے کی تھی۔ بردستہ اس نے یہ کہا، بولے جتنی گالیاں انہوں نے دی اتنی میں نے بھی دی، اگر یہ 10 کے مستحق ہے تو میں بھی 10 کا مستحق ہوں۔ جس بیچاری قوم کا شعور یہ ہو کہ تم اس سے جا کر ٹکراؤ گے، کہ تم اس سے جا کر باتیں کرو گے، جن بیچاروں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جنہیں بات کا شعور نہیں، لہذا ان میں جو اچھا طبقہ ہے اور اللہ کا شکر ہے جو ذہین سمجھدار لوگ ہیں ان تک پہنچیں، کہیں یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعتاً زمین آپ کی ہے، اور میں یقین دلا رہا ہوں اپنے پورے شہر کی جانب سے اگر کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں یہ زمین ان کی ہے، میرا ایک جملہ انشاءاللہ میرے شہر کے لیے کافی ہوگا کہ ایک انسان ادھر کو نہیں پھٹے گا، دیوبندی مسلک کا انسان، اور اگر یہ زمین دیوبندی مسلک کی ہے تو جملے کو یاد رکھنا، تمہاری نسلوں میں بھی انشاءاللہ طاقت نہیں جو تم اس مسجد پر قبضہ کر سکو۔ ہاں وقت ہے، دیر لگ سکتی ہے، ان قریب زمانہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ ہم سے گناہ ہوا ہوں گے کہ رب العالمین نے ہماری آزمائش فرما دی۔ اللہ بغیر کسی وجہ کے اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالا کرتا، لہذا میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے اللہ بہت گندے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت گندے ہیں، مگر ہمیں ایسا نہ بنائیے کہ مرنے سے پہلے ہمارے نام میں یہ لکھا جائے کہ تمہاری زندگی میں مسجد چلی گئی۔ مالک ہمارے قصور کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اپنے گھروں کو سچی پیشانیوں سے آباد کروا دیجئے۔ اگر یہ واقعتاً ہماری ہے کچھ ایسے فیصلے فرما دیجئے اور ایسی راہ سجا دیجئے کہ بغیر کسی اختلاف کے مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، اور اگر واقعتاً کچھ اور ہے تو اللہ حق کا فیصلہ فرمائے۔ رب کریم جو کچھ کہا گیا کوئی جذباتی مسئلہ نہیں، کوئی ایسا نہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، تاکید کے ساتھ اپنی جانب سے کوئی قدم نہ اٹھائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی پیشانیوں کو قبول فرمائے، اللہ دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک معمار مسجد قرار پائے، آپ کو ابراہیمی ادائیں نصیب ہو جائیں۔ رب کریم اپنے کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے کرم سے ہمارے حق میں عافیت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست اور بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے مجھ سے درخواست کی، مگر ایک درخواست میری بھی ہے،
میں نے کل بھی سنا، آج بھی سنا، میرے بڑے بھائی جو میرے مربی، جو میرے لیے مسلم، میری